کامیاب ہونا بڑا آسان کام ہے، اس کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل کام ہے. ماں بیوی کو میں کبھی نہیں الاؤ کر سکتا کہ یار تم رات کے 1 بجے ایک ویران انجان رستے پہ چل پڑو. رائے دینا بڑا آسان ہے، کام کرنا بڑا مشکل ہے. نمبر ہمارے بچوں کے آتے ہیں اور مٹھائی جو ہے وہ پیسے جو ہیں مٹھائی والے کے گھر چلے جاتے ہیں. جی السلام علیکم ویورز، لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان فاروق، اور آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میرے 2 دہائیوں پر محیط ان سے تعلقات ہیں اور ان کا نام ہے قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم قاسم صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ سر؟ سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم 20 سال بعد مل رہے ہیں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ ہمارے اتنے خوبصورت حوالے ہیں اور اتنی خوبصورت یادیں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں. آپ گورنمنٹ کالج پڑھ رہے تھے، میں یو ای ٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور آج ہم پھر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو شاہ جی، یو ای ٹی سے آپ نے چھوڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں پڑھاؤں گا، تو یہ فیصلہ ہمارے خیال میں تو بہت کامیابی کی طرف گیا. آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ یہ تو سلمان بھائی میرے پاس شکر کے الفاظ ہیں. میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے، قدرت نے مہربانی کی. بعض اوقات بندہ ڈگری مکمل کر لیتا ہے لیکن زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے. زیادہ بڑی کامیابی زندگی کی کامیابی، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ڈگری کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی سکلز کے ساتھ ہے، آپ کے ہنر کے ساتھ ہے، آپ کی قابلیت کے ساتھ ہے. میں اگر وہ لکیر کا فقیر رہتا اور صرف نصاب کی کتابوں تک رہتا تو شاید آج یہاں نہ ہوتا. میری آج بھی دفتر گھر ساری ملا کے جو کتابیں ہیں وہ ہزاروں میں ہیں شاید. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری کتاب دوستی اور سیکھنے کا جو سفر ہے میں اس کو کبھی نہیں پسند کرتا رک جائے. میری مہینے کی شاپنگ 20-25 ہزار روپے کی کتابوں کی ہوتی ہے کیونکہ میرا اوڑھنا بچھونا کتابوں کے ساتھ ہے. حاسدین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے نیگیٹو کمنٹس ہمیں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی بہت اچھا سکسیزفل یوٹیوب چینل ہے. اس کے اوپر لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ یہاں پہ ایسے ہونا چاہیے تھا. تو وہ جو ہونا چاہیے تھا والے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، اس تنقید سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ پہلے واضح کر لینا چاہیے. شاید کوئی 99% لو کرنے والے ہیں. ایسی دعائیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، مجھے خبر نہیں ہو رہی ہوتی کہاں سے لوگ چل کے آ جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ جو تنقید ہے، اس میں جو تنقید برائے اصلاح میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں. میرا کوئی دوست بھائی، میں صبح سدرا کے ساتھ گڈ مارننگ کر رہا تھا، تو جو ہیڈ روم تھا، آپ کیونکہ ٹیکنیکل ٹرمز جانتے ہیں تو ہیڈ روم کا تھوڑا فالٹ تھا. تو میرا ایک بڑا اچھا تابع دار بچہ اسد ماڈل ہے، اس کا میسج آ گیا مجھے. اس نے کہا بھائی جان آپ غلطی کر رہے ہیں. میں نے فوراً ایڈمٹ کیا کہ یہ میری اصلاح ہو گئی ہے. اس نے کہا جی آپ نے ہیڈ روم جگہ نہیں چھوڑی، بالکل بڑا کلوز کر دیا آپ نے. تو میں نے اصلاح کر لی. لیکن تنقید برائے تنقید کا جو جواب ہے وہ ہمارے استاد، ہمارے مرشد واصف علی واصف صاحب نے یہی کہا کہ حاسد اور تنقید کرنے والے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کو اسے اگنور کر دینا چاہیے. آپ جتنی اٹینشن دیتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، اتنا آپ کی انرجی اور وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ کالو سلامہ آگے نکلے. میرا خیال ہے کامیاب ہونا بڑا آسان کام ہے، اس کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے اتنا شکر گزار، اتنا ہمبل، اتنا سرونگ ہونا پڑتا ہے. میرے ایک استاد ہیں، میں ان کا نام تو نہیں کوٹ کرتا، لیکن میں نے مختلف استادوں سے مختلف چیزیں لی ہیں. فیض یہی ہوتا ہے نا، وہ خاص چیز کسی سے لے لیتے ہیں. تو میں نے اس استاد سے خاص چیز یہ دیکھی کہ آج تک میں نے ان کی زبان سے کسی کی بدی نہیں سنی. پاکستان کے بڑے نام، ایسے کئی بڑے اسکالرز ہیں جو بات چیت کرتے ہوئے بخشتے نہیں کسی کو، وہ ہر ایک کو رد کر دیتے ہیں. اور میں نے اس اپنے استاد کے پاس جب بیٹھ کے تذکرہ کیا کہ صاحب اس کے بارے میں کچھ بتائیے، یار کیا کمال انسان، میرے سے تو بڑا بہتر ہے، کیا کمال خوبی ہے، کیا اچھا وہ ایسی خوبی ڈھونڈ کے بتائیں گے اور واقعی ہوگی اس میں. میں حیران ہوں گا. ایک دن میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ہے. ان کا شروع میں بڑا مشکل تھا کیونکہ اندر سے جو ہے وہ آواز آتی تھی کہ نفس کی آواز تھی کہ اڑا کے رکھ دو. لیکن میں نے کہتے پریکٹس کی کہ میں بدگمان کیوں ہوں کسی کے بارے میں، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بہتر ہوں. تو یہ آہستہ آہستہ آپ کی پریکٹس بیٹھ جاتی ہے. پھر سلمان صاحب جملہ مشکل بھی بول دینے چاہیے، کوئی ایسے جملے جو ہمارے ینگسٹرز کو اپیل کریں. روحانیت کے مشکل جملے اور مشکل فلسفوں سے زیادہ ایک بعض اوقات فیس بک پہ کوئی سادہ سا جملہ جس کو لکھنے والا بھی نہیں پتا کون ہے. سر کتا جو ہوتا ہے نا، کتا وہ جس کو جانتا ہے نا اس پہ نہیں بھونکتا، وہ بھونکتا اسی پہ جس کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے. بڑی معافی کے ساتھ اس کا نہ جاننا اس کا اظہار ہوتا ہے بھونکنا. کیونکہ جس کو پہچانتا جانتا، دیکھیں نا محلے کا کتا ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ پنگا نہیں لے گا. انجان آئے گا نا، وہ نہ جاننا اس کی وجہ سے وہ بھونکتا. تو آپ کی زندگی میں بے شمار لوگ ہیں
ان کو جہاں پر تحقیق کرنی چاہیے. دیکھیں سورہ حجرات ہے, حجرات اس میں بڑا لیسن ہے, اور تحقیق کر لو, اچھی طرح سے تحقیق کر لو, جانو, ٹٹولو, پٹولو, ڈھونڈو, ڈگ ڈاؤن, کہیں کوئی سچ پڑا ہوا ہے اس تک پہنچو. سطحی چیزوں پہ اوپینین نہ بناؤ, پرسیپشن بنا کے نہ چل پڑو, تھوڑی تحقیق کر دو. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ رائے دینا بڑا آسان ہے, کام کرنا بڑا مشکل ہے. اچھا, اسی سے سر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. ہم نے بہت سارے لیکچرز آپ کے دیگر لیکچرز کی طرح ایسے بھی دیکھے جو خاص طور پر پولیس والوں کے لیے تھے, اس پوری فورس کے لیے بھی اور ان کے آفیسرز کے لیے بھی. لیکن جو یہ ریسنٹ ابھی موٹر وے کا واقعہ پیش آیا, آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ میں ایک جنرل تبصرہ آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں. اچھا دیکھیے سر, میری جو رائے ہے, میرا جو تبصرہ ہے, وہ اس کے دو پہلو ہیں. اس کو میں لیگلی ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم جو میں سمجھ پایا ہوں کہ ہر وہ جگہ, ہر وہ ایریا جس کو آپ آزاد چھوڑتے ہیں, جس کو نہیں دیکھتے. اب دیکھیں تھانہ ہوتا ہے, تھانے کی چوکیاں ہوتی ہیں, علاقہ بڑا ہو تو پھر چوکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس طرح کوئی بھی آپ کا علاقہ, کوئی نئی سڑک بنی ہے, کوئی نیا ٹاؤن بنا ہے, اس کی پٹرولنگ, اس کو مانیٹر کرنا, اس کو آڈٹ کرنا, اس کا چیک اینڈ بیلنس, پھر وہ ایریاز کو ڈیفائن کرنا, یہ گرے ایریا ہے, یہ ڈینجرس ایریا ہے, اس میں پاس گاؤں لگتے ہیں, یہاں پر کرمنل زیادہ ہیں, یہاں پر کمپلین زیادہ ہیں. یہ سب چیزوں کو دیکھ کے ایک پرویکٹیو اپروچ ہونی چاہیے. میرے پیارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر پرویکٹیو اپروچ نہیں ہے, یہاں ریئیکٹیو اپروچ ہے. یہاں اسکولوں کے باہر سیکیورٹی بٹھانے کے لیے ایک APS چاہیے ہوتا ہے. یہاں موٹر وے سیف بنانے کے لیے موٹر وے کا ایک سانیہ چاہیے ہوتا ہے. یہاں جب تک کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا, جب تک ایک جہاز نہیں گرتا, وہ تمام کے تمام جن کے پاس ڈگری نہیں تھی, وہ اپنا لائسنس منسوخ کرا کے گھر نہیں بیٹھتے. ایک بڑے سانے کے بعد پھر ہم ریئیکشن کرتے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. ہم رسپونڈ کرنے کے عادی نہیں ہے, ہمیں حادثات کی عادت پڑ گئی ہے. ہم گاڑی ٹھیک نہیں کرائیں گے وہ حادثہ ہو جائے گا, ہم گھر کے تار شو بش ٹھیک نہیں کرائیں گے کرنٹ لگ جائے گا, ہم چھت ٹپک رہا ہے گرنے تک ٹھیک نہیں کروائیں گے. تو یہ جو ایک ریئیکٹیو اپروچ ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ موٹر وے کے واقعے سے بھی پتہ لگتا ہے اور بھی بڑے واقعات ہیں. اب آ جاتا ہے دوسرا اس کا پہلو. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ جو ہم پولیس آفیسر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کوئی شک نہیں ان کی ذمہ داری ہے, شاید اس طرح سے وہ ٹیکل نہیں کر پائے. جو بیان اس ٹائم پہ جذباتی, جب جذبات کا وقت ہوتا ہے نا, اس وقت میں اللہ نہ کرے کسی کا بچے کا حادثہ موٹر سائیکل غلط ڈرائیو کرنے کی وجہ سے, ون ویل کی وجہ سے حادثہ ہو جائے, اور جب اس کی ڈیڈ باڈی گھر پہنچے تو اس وقت پہ پولیس والے ساتھ ہوں اور وہ انہیں کہیں کہ انہوں سمجھانا سی تسی ایک ٹائر تے موٹر سائیکل چلانے سے کیا ہوگا. جذباتی وقت ہے. اس جذباتی وقت میں ہمارے آفیسرز کو چاہیے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, رسپانس کیسے کرنا ہے, کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے. یہ بڑا ایک اہم ایشو تھا. رہ گیا ان کی بات, سر وہ 100% ٹھیک نہیں ہے. کم از کم میں تو اپنی فیملی, بیٹی, بہن, ماں, بیوی کو میں کبھی نہیں الاؤ کر سکتا کہ یار تم رات کے 1 بجے ایک ویران انجان رستے پہ چل پڑو. میں تو کبھی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے, میں چاہوں گا آپ کی اسکرین پہ وہ دکھائی جائے, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا کہ وہ دکھائی جائے وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ تو دینی حکم ہے, ہم اس کو اتنا ویلا کیوں کرتے ہیں؟ یہ عادت بن چکی ہے. ہمیں ایک تماشا چاہیے ہوتا ہے, ہم روڑے لے کے پھر رہے ہیں, ہمیں کوئی گناہ گار چاہیے, ہمیں کوئی زانی چاہیے جس کو سنسار کرے. آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ تو PUBG سے باہر نہیں نکلتی, اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے, انہوں نے جانا کس سائڈ پہ ہے. انہوں نے انجینئر بننا ہے, انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے. جو گھر والے کہتے ہیں میٹرک میں سائنس پڑھ لو تو وہ سائنس پڑھ لیتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا آرٹس میں انٹرسٹ ہے یا ہم نے سائنس پڑھنی ہے یا میتھس اچھا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں بچوں کو سننا چاہیے اور بچوں کو بھی اپنا آپ سنانا چاہیے. یہ جو اظہار ہے نا انسان میں ہے کیا, اس کمرے میں AC لگا نا اس کی ٹھنڈ سے پتہ لگے, یہ کب گرم ایسے ہاتھ لگائیں پتہ لگ جائے گا کب گرم ہے. بندے میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس کا ایک اظہار ہے. وہ قدرت کی مہربانی ایسی ہے کہ جیسے وہ گیس والی جو ہے بوتل وہ ڈالیں تو بلبلے نکلنا شروع ہو جائیں گے, ان کو روک نہیں سکتا اوپر آنے سے. وہ گیس کی پہچان یہ ہے کہ بلبلے نکلیں گے اور اوپر آئیں گے. اسی طرح آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ چھپ نہیں سکتا. 100 لوگوں میں ایک گویا پتہ لگ جاتا ہے, 100 لوگوں میں ایک بھانڈا پتہ لگ جاتا ہے, 100 لوگوں میں ایک فنکار ہے پتہ لگ جاتا ہے, 100 لوگوں میں شرارتی بندہ پتہ لگ جاتا ہے, 100 لوگوں میں قابل بندہ پتہ لگ جاتا ہے, 100 لوگوں میں ایک لیڈر ہے پتہ لگ جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ہم میں صلاحیت کی اور ٹیلنٹ کی تقسیم کی ہے تاکہ جڑا رہے نظام. یار بیمار ہی کوئی نہ ہوتا ہو, ڈاکٹر کے پاس کون جائے, کیا خیال ہے؟
یہ اللہ نے نظام جوڑا ہے, پوری ضرورتوں کے ساتھ ہمیں لیس کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے. ایک کی صحت ہے, دوسرے کے لیے وہ بیماری ہے. ایک کی بیماری ہے, دوسرے کے لیے انکم ہے. ایک واسف صاحب کا یہ جملہ کہ نمبر ہمارے بچوں کے آتے ہیں اور مٹھائی جو ہے وہ پیسے جو ہیں مٹھائی والے کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ نظام ہے, یہ بیوٹی ہے اس سارے کا نظام کی. کہہ لیجئے کہ اللہ نے کس طرح کیسے کس کس کا رزق جوڑا ہوا ہے. اچھا شاہ جی, کامیابی کے اوپر آپ کے بہت سارے لیکچرز بھی ہیں, آپ بہت ساری جگہوں پہ جا کے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں. اگر ان نٹ شیل پوچھا جائے کوئی 5 ایسے کلیے, کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا ایسا طریقہ بتائیں یا ایسی بات بتائیں, تو کوئی 5 ایسے طریقے اگر میں آپ سے پوچھوں تو وہ ان نٹ شیل کیا ہوں گے؟ سلیمان بھائی دیکھیے, پہلا تو سوال آ جاتا ہے کامیابی ہے کیا کسی کے لیے. ہر ایک کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن مختلف ہے. میرا خیال ہے کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنا, کسی بھی اپنے ٹیلنٹ کو بہترین استعمال کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جتنا فائدہ مند ہے وہ اتنا کامیاب ہے. اگر وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے, اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, وہ کامیاب ہے. سادہ اصول یہ ہے کہ زندگی میں مقصد ہونا چاہیے, با مقصد زندگی گزارنی چاہیے, وقت کو بہتر استعمال کرنا چاہیے, پلاننگ کرنی چاہیے, ٹارگٹس کلیئر ہونے چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے. اور اس کے بعد بڑے زندگی کی گیندیں ایسی ہیں جن کو کھیلنا نہیں چاہیے, اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے, تنقید کا جواب نہیں دینا چاہیے, اپنے کام پہ لگے رہنا چاہیے. فوکس بڑا ضروری ہے, جس کو آپ نے فرمایا کہ اصل حاصل یکسوئی ہے, تو وہ یکسوئی بہت بڑا حاصل ہے. یہ سارے کے سارے فارمولے یہ کہیں نہ کہیں ایکویشن بنتی ہے, اور کہیں پر کسی کی یکسوئی سے آگے لے جاتی ہے, کہیں پر بامقصد کسی کی کمپنی اچھی ہوتی ہے. رومی کا ویسے فلسفہ بڑا اچھا ہے, وہ کہتا ہے تو بدلنا چاہتا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو تجھ سے بہتر ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے, وہ رنگ تیرے پہ چڑھ جائے گا. زبردست, بہت شکریہ شاہ جی, تھینک یو سو مچ.